الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن جاری و ساری ہے، اور آج انشاءاللہ ہم چھٹے پارے کے کچھ چیدہ نکات جو ہیں وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید ہمیں کس طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے متعارف کراتا ہے اور آپ کی کن کن صفات کو بیان کرتا ہے۔ پہلی آیت جس کا ناچیز نے انتخاب کیا ہے یہ سورہ نساء آیت نمبر 166۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ لیکن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کا گواہ ہے جو اس نے آپ کی طرف اتارا وہ اس نے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہ ہیں۔ وَكَفَّى بِاللَّهِ شَهِيدًا، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی گواہی اس کے لیے کافی ہے۔ اس پہ بے شمار اقوال کیے گئے ہیں، مگر ایک قول جو اس آیت مبارکہ پہ بہت شہرت رکھتا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، اور وہ یہ کہ چونکہ قرآن مجید چیلنج دیتا تھا، اور قرآن مجید میں یہ بھی تھا کہ تمام اہل کتاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں حضور کی بشارتیں اور حضور کی وصف اور حضور کی نعت جو ہے وہ موجود ہے۔ تو مکہ والے تجارت وجارت کرتے رہتے تھے، گھومتے پھرتے رہتے تھے، تو ایک بار مکہ کے کچھ سردار حضور کی بارگاہ میں آئے، اور انہوں نے ایک خاص طبقے کا نام لیا اہل کتاب میں سے، اور کہا کہ جی ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ حضور علیہ السلام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں کیا تمہاری کتابوں میں موجود ہیں؟ تو انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ لا یعرفونک، وہ تمہیں نہیں جانتے، کہ ان کی کتابوں میں آپ کی ایسی کوئی نشانی یا کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ اور اتنے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اسی طبقے سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، جو اہل کتاب میں سے ایک سازشی طبقہ تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، اور حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا انی واللہ اعلم انکم لتعلمن انی رسول اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تم لوگ یقیناً یہ جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو مکر گئے۔ اب بنیادی تعصب وہ آل اسحاق اور آل اسماعیل والا تھا۔ یہ برادریوں کے جھگڑے اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھے، اور یہ تعصبات جو ہیں یہ اینشینٹ ٹائم سے ایسے ہی آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں ہم تو نہیں جانتے آپ کو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور نہ ہماری کتاب میں کسی جگہ پہ یہ بات موجود ہے، یعنی وہ سیدھے اس چیز سے مکر گئے۔ تو اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کے اوپر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ پہ حق نازل کیا گیا، اور یہ حق نشانی ہے جو آپ کی بیان ہوئی ہے، اور آپ کی نبوت و صداقت کی اور آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے وَكَفَّى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ اہل کتاب آپ کو جھٹلا دیں، آپ کو قبول نہ کریں، اور آپ کی وہ نشانیاں جو ہم نے ان کی کتابوں میں بیان کی ہیں ان کو یہ بدل دیں، جیسے اس سے پچھلے دروس میں اس پہ کچھ باتیں ہوئیں بھی، مزید بھی اس پہ بہت کی جا سکتی ہیں باتیں، وہ بالکل ایک الگ موضوع پھر ہو جاتا ہے، مگر ان کے ہاں موجود تھیں یہ باتیں، مگر انہوں نے آل اسحاق میں سے حضور کے نہ ہونے کی وجہ سے اور آل اسماعیل میں سے ہونے کی وجہ سے انہوں نے وہ چیزیں بدل دی۔ وہ ایک حسد پیدا ہو گیا کہ جی نبی تو بنی اسرائیل میں سے آنا چاہیے تھا، یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اے حبیب یہ لوگ بھلے بدل دیں کتابیں، یہ آپ کو جھٹلا دیں، یہ آپ کا انکار کر دیں، اللہ جانتا ہے نا کہ اس نے اپنا سچا کلام آپ پہ نازل کیا، فرشتے بھی گواہ ہیں نا اس بات کے کہ اللہ نے آپ پہ سچ نازل کیا، اور اللہ کی گواہی بہت ہے، یہ اپنا انجام خود قیامت کو دیکھ لیں گے۔ تو اس لیے اس آیت مبارکہ میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور حضور کی رسالت کا اقرار کرنا
یہ نہ اسلام پہ احسان، نہ قرآن پہ احسان، نہ حضور پہ احسان، نہ اللہ پہ احسان، یہ خود اپنی جان پہ احسان ہے کہ کوئی بھی نہ مانے حضور کی کتاب کو اور حضور کی ذات کو، اللہ کی گواہی ہی بہت ہے اس کام کے لیے۔ اب آپ اس میں دونوں چیزیں دیکھیں جو ہم نے شروع میں ڈسکس کی تھیں، تمہیدی گفتگو، اگر آپ کو یاد ہو، آتھینٹسٹی اینڈ پیورٹی۔ آتھینٹسٹی کیا ہے؟ میری عقل موت کا شکار ہو جائے گی ایک دن، میرا بدن ایک دن موت کا شکار ہو جائے گا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تو اتنی پاکیزہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ فانی عقلوں اور فانی جسموں کی ماننے یا جھٹلانے کی احتیاج سے ماورا کر دیا ہے ہم نے اس کو، اور اس کو وہ گواہ ہے اس کا جو باقی ہے، جو حی و قیوم ہے، جس کو اونگ نہیں، جس کو کمزوری نہیں، جس کو موت نہیں، جو موت کو پیدا کرنے والا ہے، جو زندگی کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی یہ آتھینٹسٹی دیکھیں اور یہ پیورٹی دیکھیں کہ اللہ جس کا گواہ اور شاہد ہو، اور فرشتے جس کے گواہ اور جس کے شاہد ہوں، تو انسانوں کے لیے خوش قسمتی بن جاتا ہے کہ یہ بھی اس کے گواہ اور اس کے شاہد بن جائیں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کی آتھینٹسٹی بھی ہے اور پیورٹی بھی ہے۔ آگے آئیے، سورہ النساء آیت نمبر 174۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ اے لوگو، تمہارے پاس برہان آ گئی، برہان کہتے ہیں واضح دلیل کو، اور انزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہاری طرف نور مبین اتارا۔ اس میں ابو حیان الادلسی رحمہ اللہ، جو بہت ہی مستند مفسر ہیں قرآن مجید کے، اور ان کا بڑا اثر ہے، اور اندلسی ہماری جو اسپینش مسلم روایت تھی اس گولڈن ایج سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ الجمہور علی ان البرہان هو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جمہور کے نزدیک یہ بات طے شدہ ہے، جمہور مفسرین کے نزدیک یہ طے شدہ بات ہے کہ یہاں برہان سے مراد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، کہ قد جاءکم برہان من ربکم۔ تمام مفسرین کا، جمہور کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ برہان سے مراد حضور کی ذات ہے، اور جو نور نازل ہوا اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ یہ وہ نور ہے جس کو بھیجنے کا وہ نہیں کہہ رہا قد جاءکم آ گیا، بلکہ اس سے کہا انزلنا الیکم، جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف وہ نور۔ تو جو نازل ہوا ہے نور وہ قرآن مجید ہے، اور جو برہان آ گئی ہے یہ برہان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے کی بہت بڑی برہان حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ اس پہ اگر آپ جو عرفانہ صوفیانہ نقطہ نظر ہے اس سے اگر آپ دیکھیں تو صوفیاء کرام کی جو ساری ان کی گفتگو ہے یا ان کا جو ڈاکٹرین ہے، اس کو اگر میں سمرائز کروں یا خلاصہ کروں تو وہ یہ ہے کہ ہر چیز میں خدا کی برہان پائی جاتی ہے، خدا کی نشانی پائی جاتی ہے، یعنی سورج کے ہونے میں بھی خدا کی برہان ہے، چاند بھی خدا کی ایک برہان ہے، رات اور دن بھی خدا کی برہان ہے، زمین بھی خدا کی برہان ہے، موسموں میں، ویدر میں جو چینج ہے، کبھی سردی کبھی گرمی، یہ بھی اللہ کی برہان، یعنی اس کے سائنز ہیں، اس کی نشانی ہے۔ برہان مین سائن، اس کی نشانی۔ مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی یہ مختلف تھنگز ہیں، لائک سن ہے، مون ہے، زمین ہے، نیچر کی باقی چیزیں ہیں، یہ سب اللہ کی برہان ہیں، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی برہان اکبر ہیں، حضور برہان اعظم ہیں، یعنی گریٹسٹ آف دا برہانز از آور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
حضور برہان اکبر ہیں، حضور برہان اعظم ہیں، حضور سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے خدا کے ہونے کی، حضور سب سے بڑی دلیل ہے اس کے ہونے کی۔ اللہ نے حضور کو ایسا بنایا۔ تو بہرحال اس کی وہ پھر آگے جو ڈیٹیلز ہیں ساری، وہ ایک طویل بحث ہے صوفیہ کرام کے نقطۂ نظر سے کہ وہ کیسے حضور کو دیکھتے ہیں۔ اور جو عارفانہ منہج ہے، یعنی جو عارفانہ ایک اسلوب ہے دین کی تفہیم کا، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہدایت کا ہر راستہ جاتا ہے۔ آپ نے خدا تک بھی جانا ہے تو وہ راستہ محمد مصطفیٰ سے ہو کے جائے گا۔ حضور ہر چیز کی کرائیٹیرین ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے اس سارے نقطۂ نظر کا، اور ان کی جو دلیل ہے قرآن مجید میں وہ یہ آیہ مبارکہ ان میں سے ایک ہے، برہان من ربکم۔ آگے آئیے، سورہ المائدہ شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے ایک صحیح حدیث میں، اور یہ اس آیت مبارکہ اس سے متعلقہ ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ یہ طویل آیہ مبارکہ ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکامات فرمائے ہیں جانوروں کے بارے میں، مکہ کے بارے میں، حلت حرمت کے بارے میں، مہینوں کے بارے میں، شکار کے بارے میں، احرام کے بارے میں۔ تو اس میں ایک ٹکڑا اسی آیت کا یہ ہے کہ حصہ یہ ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور تمہیں کسی قوم کی یہ دشمنی کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی حاضری سے روکا تھا، اس بات پر ہرگز نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ تو یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے روایت کیا صحیح مسلم کتاب الفضائل میں۔ آپ فرماتی ہیں کہ ما نیل منہ شیء قط فینتقم من صاحبہ الا ان ینتہک شیء من محارم اللہ۔ کمال یہ مختصر حدیث پاک ہے، اور ایک زندگی کا پورا اسلوب بیان کر دیتی ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا جب بھی کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو تکلیف پہنچائی تو اپنی ذاتی تکلیف کا حضور نے کسی سے انتقام نہیں لیا، کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی کو کچھ نہیں کہا۔ تو پھر حضور نے سزائیں دیں، حضور نے جنگیں کی، لوگوں کی بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف فیصلے کیے، جسے آپ پنشمنٹ کے اوپر اسے آپ اپلائی کرتے ہیں، تو پھر اسے کہاں رکھیں گے کہ نبی نے انتقام لیا یا نبی نے انتقام نہیں لیا۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کا دوسرا حصہ یہ حضور کی اس سیرت کو واضح کرتا ہے، الا ان ينتهك شيء من محارم اللہ، لیکن جب اللہ کی حرمتوں میں سے کسی چیز کی خلاف ورزی کی جاتی تھی، فینتقم للہ عز وجل، تو اللہ کی حرمت کے لیے اور اس کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے حضور اللہ کا انتقام لیتے تھے، اپنا انتقام کبھی نہیں لیا۔ کسی نے چچا کو قتل کیا، اسے بھی معاف کر دیا، کسی نے ستایا، کسی نے تکلیف دی، کسی نے اذیت دی، بیٹیوں تک کو حضور کی شہزادیوں کو شہید کیا گیا، یعنی کجاوے سے گرا کے، اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیاروں کو تکلیف دی گئی۔ شیب ابی طالب کا آپ وقت پڑھیں، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس تکلیف سے میرے نبی گزرے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ دوستو یہ کتنی عظیم بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے، وہ میں نے ایک بزرگ سے، ایک شیخ سے سنی تھی، بلکہ وہ ان چند چیزوں میں ہے جن کی مجھے نصیحت ہے کہ اپنا انتقام نہ لینا۔ میں کمزور ہوں، ناقص ہوں، مجھ سے غلطی خطا کسی بھی مرحلے پہ زندگی میں ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے، مگر عموماً میں یہ کرتا ہوں کہ اپنا انتقام اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں، اور یہ اس نصیحت کی وجہ ہے۔
اور وہ یہ ہے کہ اللہ عزیز انتقام ہے، اللہ جو ہے وہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ تو مجھے انہوں نے نصیحت میں یہ فرمایا کہ ایک شخص ہے کمزور ہے اور دوسرا شخص ہے وہ تھوڑا طاقت میں بھی ہے، تھوڑا ویلتھ میں بھی ہے، اور وہ اس کمزور شخص کے اوپر ظلم کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے۔ تو کمزور شخص اس سے انتقام لینا چاہتا ہے، مگر کمزور شخص جو ہے وہ اپنا انتقام اس عادل بادشاہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے جو اس بستی کا مالک ہے، اس علاقے کا بادشاہ ہے، اور وہ عادل ہے، اس کی انٹیلیجنس ہے، وہ اس کو ہر خبر پہنچتی ہے، اور وہ اس بات سے واقف ہے کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور وہ اس بات سے بھی واقف ہے کہ تم بادشاہ کے وفادار ہو، اور وہ اس بات سے بھی واقف ہے کہ تم اپنا بدلہ اس لیے نہیں لوگے کہ یہ بدلہ بادشاہ نے لینا ہے تمہارا۔ تو اس نے کہا کہ اب تمہارے حق میں کیا ہے بہتر، کہ تم اپنی کمزوری کے ساتھ اس طاقتور آدمی کے ساتھ لڑ جاؤ، یا اس بستی کا بادشاہ تمہارے لیے آ کے بدلہ لے۔ میں نے کہا جی ظاہر ہے کہ بستی کا بادشاہ آ کے بدلہ لے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے اللہ جانتا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے تمہیں، تمہارے اعمال کو، تمہارے معاملات کو وہ جانتا ہے۔ تو جو بھی تمہارے ساتھ زیادتی کرے وہاں یہ نیت اور ارادہ کر لو، میرے مولا اس کے اور میرے معاملے کو تو بہتر جانتا ہے، میں انتقام نہیں لوں گا اس لیے کہ تو عزیز انتقام ہے، تیری صفت ہے انتقام لینا، میں نے اپنا انتقام تیرے سپرد کیا۔ اور ان بزرگوں نے کہا کہ بیٹا پھر خاموش بیٹھ جاؤ اور وقت کا انتظار کرو، وہ عزیز انتقام جو ہے نا تیرا انتقام لے گا، مگر اس بہتر وقت پہ جو اس کی قدرت اور اس کی حکمت میں بہتر ہے۔ یہ ذاتی انتقام کی بات ہوتی ہے کہ آپ سے کسی نے زیادتی کی، کسی نے آپ کو برا کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ والوں کے انتقام جو ہے وہ اللہ خود لیتا ہے، اللہ والوں کے انتقام اللہ خود لیتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنا انتقام اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ تشکر ہے اس بات پہ کہ یہ عادت بنا لیجئے۔ میں جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں میں سب کو یہ عرض کروں گا کہ آپ کسی سے اپنا بدلہ نہ لیں، اپنا بدلہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد کریں، پھر دیکھیں وہ آپ کی حمایت، آپ کی مدد کیسے کرتا ہے۔ اور یہ صفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جسے حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ حضور اپنی ذاتی تکلیف کا بدلہ کبھی نہیں لیتے تھے، معاف فرما دیتے تھے۔ اور اس کی حکمت اور وجہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ حضور اللہ کے محبوب تھے، اور جو حضور سے اعلان جنگ کرتا ہے اللہ کا اس کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ وہ تو نبی ہیں، اللہ نے حضور کے امتیوں غلاموں کے لیے کہا ہے کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو حضور کا بدلہ اللہ کے ذمہ تھا۔ ان کافروں کو، ان لوگوں کو، ان ظالموں کو اللہ نے کیسا رسوا کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، مگر جب بات آئی اللہ کی حرمتوں میں سے کسی چیز کی خلاف ورزی کی، یعنی شریعت کے احکام کی، اللہ کے امر اور نہیں، یعنی جس چیز کے کرنے کا حکم کیا اور جس چیز کے نہ کرنے کا حکم کیا، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتقام لیتے تھے، مگر یہ انتقام جو ہے اپنے لیے نہیں لیتے تھے، یہ اللہ کا انتقام تھا۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ اللہ کے انتقام میں اسی طرح کمر بستہ ہوں جس طرح یہ صفت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 11۔ دوستو یہ ایک بڑی، ہر آیت ہی کمال ہے، اس آیت میں بہت کچھ ہے، آئیں اس میں ذرا غور کرتے ہیں، آپ کو ماضی حال سب کچھ نظر آئے گا اس آیت کے آئینے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے ایمان والو تم اللہ کے اس انعام کو یاد کرو تم پر ہوا
جب قوم کفار نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے ہاتھ قتل اور ہلاکت کے لیے تمہاری طرف بڑھائیں تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ تم اللہ پہ تقوی اختیار کرو اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس پہ مفسرین نے اس کا جو شان نزول بیان کیا اس میں خاص طور پہ میں حوالہ دوں گا امام طبری رحمہ اللہ کا۔ انہوں نے یزید ابن زیاد سے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بنو نودیر کے پاس ایک دیت کے معاملے میں تشریف لے گئے۔ بنو نودیر نے حضور کے 2 لوگوں کو قتل کیا تھا، تو ان کی دیت حضور لینے بنو نودیر میں تشریف لے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ جا کے جب یہ بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ آپ بیٹھیے، ہم آپ کو کچھ کھلاتے پلاتے ہیں اور پھر آپ کا مطلوبہ سامان جو ہے وہ ہم آپ کو مہیا کر دیں گے جو آپ لینے آئے ہیں۔ تو ان کے سردار نے باہر نکل کے، حی ابن اخطب نے باہر نکل کے اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس سے بہتر موقع محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مارنے کا تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ پتھر لاؤ بڑے بڑے اور ان کو ادھر ہی ختم کر دو۔ تو وہ لوگ گئے، اور اس میں پھر آگے سیرت نگاروں نے بھی کچھ تفصیل لکھی ہے کہ وہ چکی کے پاٹ، اور بعض نے کہا کہ پاٹ کے برابر وہ بڑے بڑے بھاری بھرکم پتھر لے کے آ رہے تھے کہ آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ختم کر دیں، معاذ اللہ۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے آپ تشریف لے گئے۔ تو اس آیت مبارکہ پہ اب اللہ جل شانہ نے یہ حکم فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب کفار تمہیں مارنا چاہتے تھے، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو کیسا روکا کہ وہ تمہاری طرف کبھی بڑھ نہ سکے۔ اور یہ ایک اور مقام پہ بھی سورہ مائدہ ہی میں آیت نمبر 67 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کی نگہبانی کرے گا لوگوں سے، اللہ آپ کی نگہبانی کرے گا، اور کوئی ظالم ہاتھ آپ کے مبارک ذات تک نہیں پہنچے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اس وعدے کے پیچھے آپ کبھی تاریخ دیکھیں، یہ وعدہ کیا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے ان کے ہاتھ آپ سے روک دیے۔ آپ تاریخ میں کبھی نظر ڈالیے، یہ تو وہ وقت تھا جب حضور ظاہری حیات مبارکہ میں تھے۔ حضور جب برزخی دنیا میں تشریف لے گئے، مدت بیتی، ایک وقت آتا ہے، یہ ایک واقعہ پیش آتا ہے، اور اس واقعے کو کئی مورخین نے اور محدثین نے بھی اسے بیان کیا ہے۔ وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ میں امام ابو الحسن سمہودی رحمہ اللہ نے، اور تاریخ الخمیس فی احوال انفس النفیس میں امام حسین بن محمد بن الحسن الدیار بکری نے اسے بیان کیا، اور سمت النجوم العالیہ فی انباء الاولی والتوالی میں اسے عبد الملک العصامی المکی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ان الملک العادل نور الدین رأى النبی فی نومہ لیلۃ 3 مرات وهو يشير الى رجلين اشقرين يقول انجدني من هذين۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ بادشاہ عادل، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس پہ کروڑوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے، سلطان عادل سلطان نور الدین زنگی، اس نے ایک رات خواب میں 3 مرتبہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ یہ خواب میں 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اور حضور علیہ السلام 2 گورے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے، سفید لوگوں کی طرف اشارہ کر کے
اسے فرما رہے ہیں انجدنی من ہذین. ایک روایت میں حضور نے اس کا نام لے کے کہا یا محمود انجدنی من ہذین، اے محمود. نور الدین کے القاب میں سے ایک لقب محمود تھا. اے محمود مجھے ان دو سے بچاؤ. تو سلطان اٹھے نور الدین زنگی رحمہ اللہ اور نوافل پڑھے، رجوع کیا اللہ کی طرف، اور حکمت جاننی چاہیے کہ اس کی کیا وجہ ہے، اور اپنے وزیروں کو اس نے بلایا، اور پھر اپنے ساتھ اس نے کچھ آدمی لیے، اور بعض نے لکھا ہے سلطان نے 20 آدمی اپنے ساتھ لیے اور مدینہ منورہ چلے گئے دمشق سے. مدینہ منورہ پہنچے، فزارا ثم امرا باحضار اہل المدینہ بعد کتابہم. فزارا، سب سے پہلے اس نے زیارت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی. اس میں سبق ہوتا ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے. فزارا، حضور کی زیارت کی، روضہ اقدس پہ حاضری دی، سلام کیا. اس کے بعد اہل مدینہ کے نام اس نے لکھا کہ یہاں حاضر ہو اور سب اہل مدینہ مجھ سے ملاقات کریں. سلطان کا حکم تھا، سب اہل مدینہ آ گئے اور سلطان نے ہر ایک سے ملاقات کی. الا ان انقضت الناس، سلطان دیکھ رہا تھا کہ لوگ ختم ہو گئے. فقال هل بقي احد، سلطان نے کہا مدینے کوئی رہ گیا ہے، مدینے میں کوئی رہ گیا جس سے میں نہ ملا ہوں؟ تو لوگوں نے کہا قالوا لم يبق سوى رجلين صالحين عفيفين مغربيين يكثران الصدقہ. لوگوں نے کہا جی 2 پارسا نیک صالح بندے رہ گئے ہیں جو مغربی ہیں اور بہت زیادہ صدقہ کرتے ہیں. فطلبهما فرآهما الرجلين الذين اشار الیہما علیہ الصلوۃ والسلام. وہ 2 بندے لائے گئے جب سلطان کے سامنے، سلطان دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہی وہ 2 لوگ ہیں جن کا حضور نبی کریم علیہ السلام نے مجھے خواب میں دکھایا تھا کہ ان سے مجھے بچاؤ. تو سلطان نے دیکھا تو پہچان لیا. اب معلوم نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے، کیسے بچائیں. فسأل عن منزلہما، سلطان نے ان سے پوچھا کہ کہاں رہتے ہیں، ان کے مکان پہ چلو. تو انہوں نے کہا تو وہ فی رباط بقرب الحجرۃ الشریفہ، جہاں حجرہ شریفہ ہے اس کے قرب میں ایک سرائے تھی، اس سرائے میں وہ رہتے تھے. تو سلطان وہاں گئے، ان دونوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور ان کے گھر کی طرف گئے. تو سلطان نے ان کے گھر کی طرف جاتے ہوئے اہل مدینہ سے پوچھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں. فَأَثْنَى عَلَيْهِمَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ خَيْرًا، ان سب نے کہا جی یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ دونوں بہت اچھے لوگ ہیں. سلطان ان کے گھر پہنچا، گھر کی تلاشی لی، ایک چٹائی پڑی تھی قالین. جب وہ قالین اٹھایا، فرآ سردابا محفورا ينتہی الى صوب الحجرہ، جب وہ چٹائی ہٹائی گئی تو اس کے نیچے ایک سرنگ جا رہی تھی چٹائی کے نیچے، جس کا رخ حجرہ شریفہ کی طرف تھا. فرتعت الناس لذلک، لوگوں نے دیکھا تو خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیا ہے، یہ نیک نظر آنے والے لوگ، یہ صدقہ کرنے والے لوگ، یہ کیا ہے. ادھر پھر سلطان نے ان سے جب تفتیش کی، فاعترفا بانہما نصرانیان بعثہما النصارى فی زی حجاج المغاربہ. جب مغرب سے حاجی یہاں آ رہے تھے تو نصرانیوں نے ان 2 کو ان حاجیوں کے ساتھ حاجیوں کے پیس میں بھیجا تاکہ وہ
مدینہ منورہ میں آئیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد شریف کو وہاں سے نکال کے لے جائیں یا جسد شریف کو نقصان پہنچائیں. اور وہ کرتے کیا تھے؟ وہ مٹی کھودتے تھے. اب لوگوں کی نظروں سے بچنا ہوتا تھا. سرنگ کھودی، مٹی کھودی، تھیلا بھر دیا. تھیلا بھر کے وہ جا کے بقی شریف میں وہ مٹی ڈال دیتے تھے کہ کسی کو شک بھی نہ پڑے کہ اتنی مٹی کہاں سے نکل رہی ہے، کیسے جمع ہو رہی ہے. تو وہ تھوڑا تھوڑا اپنی مٹی میں تھیلے میں لے جاتے اور وہاں پہ وہ ڈالتے رہتے. اور وہ اتنے قریب پہنچ چکے تھے کہ علماء نے لکھا ہے فلما قربا من الحجرتی ارعدت السماء وابرقت وحصل رجف عظیم. بس جب وہ مٹی کھودتے کھودتے حجرے شریف کے قریب پہنچے تو یوں ہوا کہ آسمان گرجنے لگا، بجلی چمکنے لگی اور شدید لرزش ہوئی. تو خیر سلطان نے ان کا یہ احوال سارا پوچھا، لوگوں کے سامنے بیان کیا. فلما ظہر حالہما بکا السلطان بکان شدیدا. جب یہ حال ان کا ظاہر ہوا لوگوں پہ تو سلطان عادل حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں کروڑوں رحمتیں کرے، عالم اسلام پہ احسان کر گیا. یعنی وہ شخص تھا جو حضور علیہ السلام کے خواب میں بتائے ہوئے اشارے کو سمجھ گیا. وہاں پہنچا، پہنچ کے حضور کی محبت میں، حضور کے عشق میں اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا. ان دو لوگوں کو اس نے پکڑا، سخت رویا. وَأَمَرَ بِضَرْبِ رِقَابِهِمَا، اور ان دونوں کی گردنیں اس نے مارنے کا حکم کیا. فَقُتِلَا تَحْتَ الشِّبَاكِ الَّذِي يَلِي الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةَ الْمُسَمَّى الْآنَ شِبَاكَ الْجِمَالِ. اس کھڑکی کے نیچے وہ قتل کیے گئے جو حجرہ شریفہ کے ساتھ واقع تھی اور جسے اب شباک الجمال کہا جاتا ہے. یہ محدثین نے اپنے زمانے میں بیان کیا. میں نے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی، ظاہر ہے میرے سورسز بھی محدود ہیں. مدینہ منورہ میں مجھے ابھی اس کی تصدیق نہیں ہوئی کہ یہ شباک الجمال ابھی بھی موجود ہے یا نہیں. پھر اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے بہت سا سیسا منگوایا اور وہ پگھلا کے یعنی کھدائی کروائی گئی حجرہ شریفہ کے ارد گرد، اور جہاں تک کہ پانی نہیں آ گیا وہاں تک کھدائی جاری رہی. اور جہاں تک پانی آیا یعنی شدید گہرائی میں گئے اور وہاں پہ پھر سیسا جو تھا پگھلا ہوا وہ ڈال کے بالکل اس امکان کو بھی اس نے ختم کر دیا کہ اب کوئی وہاں اس کے قریب بھی پہنچ سکتا ہے. یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ اللہ لوگوں سے آپ کی مدد کرنے والا ہے، اور یہ بشارت ہے اللہ کی کہ جب ظالموں کے ہاتھ آپ تک پہنچنے والے تھے اللہ تھا جس نے ان ہاتھوں کو روکا. ورنہ آپ دیکھیں خانہ کعبہ شریف میں جو دو دل فگار واقعات ہوئے ہیں اس امت کو کبھی نہیں بھولنے چاہیے. یہ ہوتا ہے کمزوری کا نتیجہ. ایک واقعہ جو تقریباً 930 میں پیش آیا اور ایک واقعہ اس واقعے کے 1000 برس بعد 1979 میں پیش آیا. یہ دو واقعات ہوئے ہیں بیت اللہ شریف میں، کبھی نہیں بھولنے چاہیے اس امت کو اور کبھی کمزوری نہیں دکھانی چاہیے اس امت کو. ایک واقعہ تقریباً مورخین نے اسے بیان کیا ہے. البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے بھی اسے لکھا ہے، امام ابن خلدون نے بھی لکھا ہے، دیگر بھی تقریباً مورخین نے اس واقعے کو لکھا ہے. اور عجیب واقعہ تھا کہ قرامتی یعنی قاف دو نقطوں والی، رے، الف، میم اور توئے، قرامتی ایک فرقہ تھا. تو وہ تقریباً ایک تقویت اختیار کر گئے کوئی 300 ہجری کے لگ بھگ، اور 150 سال تک یہ فتنہ جو ہے امت کے سروں پہ منڈلاتا رہا. یہ اس کا نام تھا ابو طاہر سلیمان الجنبی. 317 ہجری میں اور تقریباً اپروکسیمیٹلی 930 عیسوی بنتا ہے یعنی 930 میں اس نے مکہ شریف پہ حملہ کیا. اور یوم ترویح جس دن یعنی 8 ذوالحج ہوتی ہے،
حاجی احرام باندھتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں اور مکہ سے یعنی کعبہ شریف سے مینا کی طرف جاتے ہیں۔ اب یوم ترویح ہے، لوگ مکہ شریف خانہ کعبہ میں جمع ہیں، حجاج وہاں سے مینا کے لیے روانہ ہونے والے ہیں۔ تو اس بدبخت خبیث ابو طاہر الجنبی جو قرامتیہ کی ریاست کا اس وقت سالار بھی تھا، اس نے بیت اللہ پہ حملہ کیا اور بے شمار حجاج کو قتل کیا، اور بڑی مظلومی کی حالت میں وہ لوگ مارے، اور بغیر ان کے کفن کے اور بغیر جنازے کے وہیں حرم کے صحن میں مٹی نکال کے ان لوگوں کو وہاں دفن کر دیا، اور لاشوں سے زمزم کا کنواں جو تھا وہ بھر دیا۔ اور پھر اس بدبخت نے غلاف کعبہ ادھیڑ لیا، حرم جو کعبہ شریف کا دروازہ تھا اسے توڑا، اور پھر اس نے کہا کہ حجر اسود نکال لو یہاں سے۔ تو جس جگہ پہ نصب تھا وہاں سے دیوار توڑی گئی، اور دیوار توڑ کے حجر اسود کو نکالا گیا، اور یہ خبیث جس وقت یہ حرکت کر رہا تھا، بظاہر خود کو کلمہ گو کہتے ہیں، یعنی قرامتیہ جو تھے یہ مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ تھا، حجر اسود نکالا، اور حجر اسود نکالتے ہوئے وہاں بیٹھ کے وہ دعوے کرتا، کدھر ہیں آج ابابیلیں، کدھر ہیں آج کنکر۔ تو پھر تقریباً 22 سال بعد 339 ہجری میں، یہ 317 کا واقعہ ہے، 339 ہجری میں پھر خلافت عباسیہ اور یہ مذاکرات وغیرہ کر کے بیچ میں کچھ لوگ ڈال کے حجر اسود شریف جو ہے وہ وہاں سے واپس لایا گیا، اور پھر اسے دوبارہ اس مقام پہ نصب کیا گیا۔ ایک یہ واقعہ مکہ شریف میں ہوا۔ دوسرا ایک خوفناک دن اسلامی تاریخ کا، میں سیاہ دن اسے کہوں، المیہ کا دن، 20 نومبر 1979، جب جہیمان العتیبی نے مکہ مکرمہ میں اپنے ایک جتھے کے ساتھ اٹیک کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر مسلمانوں کی نصرت کی، مدد کی، جو 4 دسمبر تک یہ محاصرہ جو ہے یہ جاری رہا، تقریباً 14 دن، اور اس میں بھی بہت بڑا نقصان مکہ المکرمہ میں ہوا۔ یہ تو ہماری ریسنٹ ہسٹری کا واقعہ ہے اور سب لوگ اسے جانتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ واقعات یہاں پہ چھوٹے چھوٹے اس طرح کے پیش آتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو یہ توفیق نہیں ہونے دی کہ مدینہ منورہ میں اس ایک واقعے کے علاوہ یہ جو سلطان نور الدین زنگی کے زمانے میں ہوا کوئی ایسا بڑا دل فگار واقعہ ہوا ہو۔ ہاں ایک واقعہ جو ہے وہ جسے واقعہ حرہ کہتے ہیں، یزید کے زمانے میں جو ہوا، ایک وہ واقعہ تھا، اور وہ بالکل یہی یعنی جو ہے مان العتیبی والا کام جو تھا وہ یزید نے مدینہ منورہ میں کیا، وہ اس سے بھی بدتر، 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، مگر یہ اللہ کی قدرت تھی کہ ان میں سے کسی ظالم کے جو ہاتھ ہیں وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار اقدس کی طرف نہیں بڑھے۔ ایک واقعہ اور بھی ہے، اور میں گو کہ اس پہ ایک کسی مقام پہ پہلے عرض کر چکا ہوں، اور وہ واقعہ عین جالوت کا ہے، جو عین جالوت کے مقام پہ بہت بڑی شکست ہوئی ہے منگولوں کو، ہلاکو خان کے لشکر کو۔ وہ بھی تاریخ کی کتابوں میں علماء نے اسے بیان کیا۔ ہلاکو خان جس نے بغداد تباہ کیا، اس کا اگلا ٹارگٹ جو تھا وہ مکہ اور مدینہ تھے، اور جو فوج اس کی آنی تھی وہ مصر سے گزر کے آنی تھی، فلسطین سے گزر کے آنی تھی۔ اب مملوک جو تھے ان کا بہت سے عرب حصے کے اوپر کنٹرول ہو چکا تھا، یعنی خلافت عباسیہ تباہ ہو گئی تو بیچ میں اور چھوٹے چھوٹے گروپس پیدا ہو گئے۔ ان گروپس میں یہ جو مملوکس تھے، یعنی سلیو ڈائنسٹی، ایک انڈیا میں سلیو ڈائنسٹی تھی، ایک ایجپٹ میں سلیو ڈائنسٹی تھی۔ جو ایجپشن سلیو ڈائنسٹی تھی اس وقت جو حکمران تھے سلطان سیف الدین قطز، اور اس کا جو سالار تھا وہ سلطان رکن الدین بیبرس، جو بعد میں
قطوز کے بعد جو حکمران بنا. تو یہ دونوں میں گو کہ اس وقت اختلاف اور چپقلش ہو رہی تھی، مگر جب ہلاکو خان کے لشکر کے انہوں نے سنا تو یہ مصر میں جمع ہوئے عین جالوت کے مقام پہ. اور اس میں جو نوٹیبل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آخری مسلم آرمی تھی جو ایجپٹ کے اندر موجود تھی. اس کے بعد ایجپٹ سے لے کے حجاز تک ہلاکو خان کے لشکر کے سامنے کوئی مسلم آرمی نہیں تھی، اور یہ تعداد میں ان سے تھوڑے تھے، کم تھے. ہلاکو خان کا لشکر بہت بڑا تھا. یہ اللہ کی مدد تھی. اللہ نے اس خبیث ظالم بدبخت کے ہاتھوں مکہ مکرمہ کو اور مدینہ منورہ کو محفوظ بنانا تھا، اور ایک چھوٹے لشکر کو ایک بڑے لشکر کے اوپر غلبہ دیا. تاریخ میں یہ دو نام کبھی نہیں بھولنے چاہیے مسلمانوں کو، کیونکہ یہ جنگ عین جالوت میں لڑی گئی، کیونکہ یہ جنگ مصر کی سرزمین پہ لڑی گئی، مگر میں ہمیشہ عین جالوت کو حجاز کی جنگ دیکھ کے دیکھتا ہوں. کبھی نہیں بھولنا چاہیے ان دو لوگوں کو، سلطان سیف الدین قطز اور الملک الظاہر سلطان رکن الدین بیبرس، جن دو لوگوں نے اپنے لشکروں کے ساتھ وہاں حجاز کی طرف جاتے ہوئے ہلاکو خان کے لشکر کو تباہ و برباد کیا، اور یہاں سے وہ لشکر ہٹا اور پھر کبھی نہ اٹھ سکا. یہ اس لیے ایک تو ہمیں یہ قرآن کے وعدے یاد آتے ہیں جب اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں کہ کیسے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج تک حفاظت کرتا ہے. کیسے حفاظت کرتا ہے، وہ کیا اسباب بناتا ہے، کیا طریق بناتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ امت کو کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، کبھی اپنے اندر داخلی انتشار پیدا نہیں کرنا چاہیے. یہ جو سیاسی استحکام ہے، الٹیمیٹلی ہمیں یہ چاہیے حجاز مقدس کی حفاظت کے لیے، مکہ شریف کی حفاظت کے لیے، اور مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے، حرمین کی حفاظت کے لیے. اور اگر انٹرنل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو اس کا فائدہ کون اٹھائیں گے؟ اس کا فائدہ یہمان العتیبی جیسے لوگ اٹھائیں گے، اس کا فائدہ ہلاکو خان جیسے بدبخت اٹھائیں گے، اس کا فائدہ ابو طاہر سلیمان الجنبی جیسے لوگ اٹھائیں گے. اور وقت جب اپنے اختتام کی طرف جائے گا، دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا، پوری دنیا میں تباہی مچائے گا، ہر طرف تباہی مچائے گا. صحیح بخاری کتاب الفتن میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المدینۃ یأتیھا الدجال فیجد الملائکۃ یحرسونها فلا یقربها الدجال. حضور نے فرمایا دجال مدینہ منورہ تک آئے گا، شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، فیجد الملائکۃ یحرسونها، اللہ اس شہر کی حفاظت پہ فرشتوں کو مامور کر دے گا، فلا یقربها الدجال، دجال کبھی بھی مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. یہ نبی پاک علیہ السلام کی بشارت ہے صحیح بخاری کتاب الفتن کے اندر. اور اب پھر آپ یہ دیکھیں، فکف ایدیہم عنکم، یہ اللہ ہے جو ظالموں کے ہاتھ رسول تک پہنچنے سے پہلے روک دیتا ہے. تو میرے دوستو، یہ سیرت طیبہ کا ایک ایسا عجیب پہلو ہے، حضور علیہ السلام کی حفاظت کا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کی قبر مبارک کی حفاظت کا، جو ہمارے لیے عجیب ہے، ایمان کو تقویت بھی دیتا ہے اور ذمہ داری کا احساس بھی دلاتا ہے. آگے آئیے سورہ المائدہ آیت نمبر 15. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو تمہارے لیے بہت سی ایسی باتیں واضح طور پہ بیان فرما دیتے ہیں جو تم نے اپنی کتابوں میں چھپا رکھی ہیں، اور یہ تمہاری بہت سی باتوں سے درگزر فرماتے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب آ گئی. یہاں پہ آپ دیکھیے، جیسے ناچیز نے پیچھے عرض کیا تھا سورہ نساء آیت نمبر 174 میں کہ قد جاءکم برہان من ربکم، جاءکم
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور نازل کی گئی نور مبین یعنی وہ کتاب قرآن مجید۔ اب یہاں پہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، آ گیا وہ نور، اور اس میں یعنی انزلنا کی طرح اس کے نازل ہونے کے اوپر امفسس نہیں ہے، بلکہ اس کے آنے کے اوپر امفسس ہے کہ وہ آیا ہے۔ تو اس سے دونوں چیزیں جو ہیں وہ مراد ہو سکتی ہیں۔ یہاں یعنی ایک شخص بھی مراد ہو سکتا ہے کہ قد جاءکم تمہاری طرف آ گیا، اور اس سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن آ گیا۔ تو بہت سے علماء کرام نے یہاں نور سے مراد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو لیا ہے۔ اس میں جو پرانی تفاسیر ہیں ان میں معانی القرآن و اعرابہ، امام ابو اسحاق الزجاج رحمہ اللہ، جو عباسی زمانے میں بہت بڑے نحوی امام تھے، انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی، اور انہوں نے اس میں فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور، یعنی النور ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہاں نور سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور یہی قول جو ہے امام الماوردی نے النکت والعیون میں امام زجاج سے انہوں نے نقل کیا، اور یہی قول جو ہے قاضی شوکانی علیہ الرحمہ نے انہوں نے فتح القدیر میں نقل کیا۔ اسی طرح پرانی تفاسیر میں ہے، تقریباً آج سے 1000 سال قبل لکھی گئی، ابو محمد مکی الاندلسی القرطبی، انہوں نے اپنی تفسیر الہدایہ الی بلوغ النہایہ میں یہ فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور وہو محمد ہوا نور لمن استنار بہ، اور وہ نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس شخص کے لیے جو آپ سے روشنی حاصل کرے۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور ان المراد بالنور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نور سے مراد یہاں پہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اسی طرح تفسیر جلالین جو ایک درسی تفسیر ہے، ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں بھی اس آیت مبارکہ کے تحت یہی کہا گیا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور هو النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کی طرف سے نور آ گیا، اور کہا کہ اس سے مراد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ امام علامہ محمود احمد علوسی رحمہ اللہ صاحب تفسیر روح المعانی، آپ نے بھی یہی کہا کہ قد جاءکم من اللہ نور عظیم وہو نور الانوار والنبی المختار، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے عظیم نور آ چکا، اور وہ نوروں کے نور نبی مختار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس پہ یعنی درجنوں مفسرین کرام، ان کے یعنی ڈازنز آف کمنٹیٹرز، دے ایگریڈ اپون کہ یہاں نور سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہونے پہ علماء نے اور مفسرین نے یہاں پہ استدلال کیا کہ قد جاءکم من اللہ نور، اس سے مراد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ میں زیادہ اس طرح کے فرقہ وارانہ مباحث کا ایکسپرٹ بھی نہیں ہوں، اور یہ میری زیادہ دلچسپی بھی ان میں اتنی نہیں ہے، لیکن سنس کہ اٹ واز اے بگ ڈبیٹ among the scholars in 20th century، تو many people they emphasized کہ جی پھر قرآن میں آیا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے رسول آپ انہیں فرما دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ تو انہوں نے حضور کے بشر ہونے کو اس بات کی نگیشن کے لیے استعمال کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بشر ہیں، تو پھر بشر نور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بیسیکلی یہ جو کنفیوژن ہے نور اور بشر کی، یہ ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ بشر کو نور کا انٹونم سمجھ لیا گیا ہے، یعنی نور کا اپوزٹ ورڈ سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ جو بشر ہے یہ نور کا اپوزٹ ورڈ نہیں ہے۔ نور جو ہے اس کا اپوزٹ ورڈ یعنی اس کا انٹونم جو ہے، اس کا متضاد جو ہے وہ ظلمت ہے۔
جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ظلمت سے نکال کے، یعنی فرام ڈارکنیس، اسے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس قرآنی آیت مبارکہ کے مطابق جو بشر کا انٹونم ہے وہ نور نہیں ہے، اور جو نور کا انٹونم ہے وہ بشر نہیں ہے۔ نور کا انٹونم جو ہے یا اپوزٹ ورڈ جو ہے وہ ظلمت ہے، ڈارکنس ہے۔ تو بشر اور نور یہ کانٹراڈکٹری ہیں ہی نہیں۔ اب بشر کا انٹونم کیا ہوگا؟ یہ بشر کا انٹونم جو ہے یہ آپ قرآن مجید سورہ یوسف میں دیکھیں، جہاں پہ مصر کی عورتیں جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھتی ہیں اور فریفتہ ہو جاتی ہیں ان کے حسن پہ، تو وہاں وہ یہ پکار اٹھتی ہیں، ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بشر ہو نہیں سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت ہی برگزیدہ فرشتہ ہے۔ تو بشر اور ملک یہ انٹونمز اگر ہوں تو ہو سکتے ہیں، اپوزٹ ورڈز ہوں تو ہو سکتے ہیں۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن کہتا ہے نا کہ قل، اے حبیب آپ فرمائیے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، تو یہ بنیادی طور پہ وہ یہ نگیٹ نہیں کرے کہ میں نور نہیں ہوں، وہ یہ نگیٹ کریں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی مسکنسیپشنز ہوتی ہیں جو بہت بڑے بڑے مسائل جن سے پھوٹ پڑتے ہیں۔ تو اس لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ظاہری اعتبار سے بشر ہیں، اور کوئی بھی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے سے انکار کرتا ہے وہ تو فطرت سے اختلاف کرتا ہے، جو حضور کے بشر ہونے سے اختلاف کرتا ہے، اور جو حضور کے نور ہونے سے اختلاف کرتا ہے وہ بنیادی طور پہ اندھا ہے، اسے نور نظر نہیں آتا، اس کی اپنی آنکھ میں نور نہیں ہے۔ دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، نور دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے ہوتی ہے، اور وہ اس آنکھ سے اندھا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ تقریباً مطلب یہ متفق علیہ، یعنی جو مسلمہ مسائل ہیں ان میں سے ہے یہ، جن میں تمام امت کا بالاجماع اس بات پہ اتفاق تھا، سوائے دو چار گمراہ فرقوں کے، کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ظاہری آپ کا وجود مسعود ہے وہ بشر ہے، آپ کا منصب نبوت ہے، اور آپ کی حقیقت نور ہے، اور یہی وہ اسرار ہیں جن کو عام لوگ پا نہیں سکتے، اور ان کو پانے والوں کو صاحبان اسرار کہا گیا، پیپل آف سیکرٹس، پیپل who dwell deep into the ocean of secrets, and from that ocean they found some beautiful pearls. Those are called secrets of Noor of Muhammad sallallahu alaihi وآلہ وسلم۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی اس نور مبارک سے، جسے نور سرمدی کہا گیا، جسے نور عرفان کہا گیا، جسے نور رحمت کہا گیا، جسے نور ہدایت کہا گیا، اور بھی کئی اس کی جہتیں ہیں، کئی اس کی پرتیں ہیں۔ تو یہ ایک انفارچونیٹ ڈیبیٹ تھی جس نے تھوڑا زیادہ ٹائم لیا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، اور اس وجہ سے ایک بہت بڑا کرائسس اور ایک بہت بڑا ڈیوائڈ پیدا ہوا، which was very unfortunate, very very unfortunate, and I wish کہ کسی ٹائم ہم ایکسپلور کریں کہ یہ جو پوسٹ کالونیل فرقے ہیں، how much they have contributed to our destruction، جو ایک امہ کے طور پہ ہماری ایک اکائی تھی مسلمانوں کی، اس کو کس طریقے سے ان پوسٹ کالونیل فرقوں اور فرقیوں نے انہوں نے نقصان پہنچایا، اور کس طریقے سے اس طرح کی جو بحثیں تھیں، اس طرح کے جو مباحث تھے، ان کو پروموٹ کیا گیا اور ان کو انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا، ان کو اسٹیٹ ہوڈ کا حصہ بنایا گیا،
تو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ ریسنٹ پاسٹ ہسٹری ہے ہماری. اور قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید ہماری ان سب کنفیوژنس کو دور کرتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے ظاہری وجود کے اعتبار سے بشر ہیں اور وہ سچ ہے اور اس میں کچھ شک کی گنجائش نہیں ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حقیقت کے اعتبار سے نور ہیں. قد جاءکم من اللہ نور، وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے نور ہیں اور اس میں بھی کچھ شک نہیں ہے. تو اس لیے دونوں حیثیتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منصب میں آپ ہمارے سامنے جلوہ فرمائیں. اب یہ بالکل ایسی ہی کانٹرڈکشنز ہیں جو لوگوں نے چن لی. جیسے عام طور پہ آپ ملحدین کی ڈیبیٹ سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اللہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہے کہ جی ہی از مرسیفل، اور دوسری جگہ پہ وہی خدا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں قہار ہوں. تو وہی خدا ہے، وہ ایک مقام پہ مرسیفل ہے، رحمان و رحیم ہے، اور وہی خدا ہے جو دوسرے مقام پہ جبار و قہار ہے. تو یہ ایٹریبیوٹس کے اندر کانٹرڈکشن ہے، لہٰذا جس میں کانٹرڈکشن ہو وہ کیسے خدا ہوگا. معاذ اللہ یہ ملحدین جو ہیں، جو خدا کو، رسول کو، مذہب کو، دین کو، آسمانی کتابوں کو نہیں مانتے، یہ ان کا استدلال ہوتا ہے. تو مجھے یہ کنفیوژن جو ہے نا لوگوں میں بالکل ایسی ہی سملر لگتی ہے کہ جو سمجھتے ہیں جی کہ ایک ایٹریبیوٹ ہوگی اور دوسری بھی ایٹریبیوٹ اس کے اندر آئی تو وہ ایٹریبیوٹ تو جو اس کو ختم کر دے گی. اب یہ بالکل ایسی بات ہے کہ ایک بندہ کہے جی میں باپ ہوں، دوسرا اٹھ کے او نہیں 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 جی یہ تو باپ ہونے سے پہلے بیٹا ہے، اس کا تو دعویٰ یہ ہے، یہ کیسے باپ ہو سکتا ہے. اٹس سو فنی کہ یار اس کا باپ ہونا اس کی ایک حیثیت ہے اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور اس کا بیٹا ہونا اپنی ماں کے لیے، اپنے والد کے لیے ایک الگ حیثیت ہے. ایک شخص ایک ہی بات میں کتنی زیادہ ایٹریبیوٹس کے ساتھ متصف ہوتا ہے. ایک بادشاہ ہے، وہ عادل ہے، وہ سخی ہے، وہ رحم دل ہے، وہ جنگ بھی کرتا ہے، وہ مارتا بھی ہے، وہ سزا بھی دیتا ہے. جو عادل ہے وہ عدل کرتا ہے، عدل رحمت بھی ہے، عدل سزا بھی ہے، کیونکہ عدل میں دونوں چیزیں ہیں. جو بے گناہ ہے اسے چھوڑ دیا جائے گا اور جو گناہ گار ہے اسے سزا دی جائے گی، تو یہ عدل ہے. اب عدل کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں. تو ایک شخص میں یا ایک فعل میں یا ایک کسی پرسنالٹی میں دو متضاد صفات کا جمع ہونا اس کی ایک صفت کی نفی نہیں کرتا، بلکہ وہ دونوں اپنے اپنے مقام پہ کام کرتی ہیں. تو یہ کنفیوژن اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جس وقت ہم ان معاملات کو ایک اپنے تعصبات کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر بہت زیادہ جو ایک اس کو چینلائز جس طریقے سے کیا گیا، موومنٹس اس کے اوپر ڈیولپ ہو گئی. اینڈ وداؤٹ ریئلائزنگ دے میک اٹ پارٹ آف دیئر اسٹبننس کہ جی یہ تو ہمارے لیے انا کا معاملہ ہے اور ہم تو اس پہ لڑ مر جائیں گے، ایسا ہو سکتا ہے، اب میرے بڑے نے کہہ دیا تو یہ ایسا ہی ہے. یار قرآن سے بڑا کوئی نہیں، رسول اللہ سے بڑا کوئی نہیں. ہم اسے مانتے ہیں جو قرآن میں ہے، ہم اسے مانتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. اپنے اپنے بڑے اپنے اپنے پاس رکھیں، سب کا احترام کریں، لیکن قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے کوئی چیز نہیں ہے. جس چیز پہ قرآن نے کلیئرٹی دے دی ہے الحمدللہ اس چیز پہ شرع صدر ہونی چاہیے. اس کے بعد آئیں آگے ایک آیت مبارکہ ہے المائدہ آیت نمبر 19. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر. یعنی یہ فرمایا گیا کہ اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبروں کی جو آمد ہے اس کے منقطع ہونے پر تشریف لائے، جو تمہارے لیے خوب واضح کرتے ہیں کہ تم کہہ دو گے کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری سنانے والا آیا اور نہ کوئی ڈر سنانے والا آیا. بلا شبہ تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا آ گیا ہے. اس کا جو شان نزول ہے وہ مختلف روایات اس پہ بیان کی گئی ہیں، لیکن زیادہ تر نے
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت بیان فرمائی ہے کہ معاذ ابن جبل، سعد ابن عبادہ اور عقبہ ابن وہب رضی اللہ عنہم، انہوں نے اہل کتاب کے ایک گروہ کو کہا کہ جی تمہیں معلوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور حضور کی بعثت مبارک سے قبل، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے، یعنی جو آپ کی ڈیوائن کمیشننگ جسے کہتے ہیں وہ کی گئی، اس سے پہلے تم لوگ ہمیں بشارتیں دیتے تھے کہ رسول آنے والا ہے، اور جب وہ آ گیا تو اب تم مکر گئے ہو۔ تو انہوں نے اس چیز سے بار دیگر انکار کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو کوئی ایسا نبی جو ہے وہ آیا ہی نہیں، ہماری طرف نہ کوئی بشیر آیا اور نہ کوئی نذیر آیا، یعنی نہ کوئی نجات کی بشارت سنانے والا آیا اور نہ کوئی عذاب کا خوف دلانے والا ہے۔ تو اس موقع پہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل۔ اس میں جو یہ ایک لفظ ہے یہ بڑا ہی شاندار لفظ ہے، فترتن، اور جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے اندر ختم نبوت کا مضمون چھپا ہوا ہے سارا۔ یعنی عام طور پہ فترہ کا لفظ جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے جیسے ایک تحرک کے بعد توقف کی کیفیت، ایک تسلسل کے بعد انقطاع کی کیفیت، یا ایک شدت کے بعد سست روی کی کیفیت، یعنی ایک انٹرول آفٹر دی انٹرول آف میسنجرز۔ تو یہ ایک درمیانی عرصہ کہ پیچھے انبیاء ایک تسلسل کے ساتھ آتے رہے، جیسے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اسی طرح دیگر انبیاء کے سلسلے بھی کڑی بکڑی جڑے ہوئے تھے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی تقریباً 650 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، اور یہ جو درمیانی عرصہ ہے، یہ جو انٹرول ہے، یہ کہا گیا اعلی فترۃ من الرسل، کہ جو تسلسل تھا سلسلہ نبوت کا، اس میں کچھ صدیوں کا انقطاع آیا، کچھ صدیوں کے لیے ایک انٹرول ٹائم تھا، ایک یعنی اس کو سلسلے کو منقطع کیا گیا، اور پھر اس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر میں آپ تشریف لے کے آئے، آپ اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے۔ تو یہ اتنی قوی دلیل ہے ختم نبوت کے اوپر کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو رسالت کے تسلسل میں، یعنی اس کی جو کانٹینیوٹی تھی، ایک سیکوینس تھا، اس میں ایک ڈسکنٹینویشن ہوئی، ایک انٹرپشن ہوئی، یا آپ اسے کہہ لیں کہ انٹرمیشن بٹوین پروفٹس، اور اللہ نے اس انقطاع کے بعد جو بعثت تھی، یعنی کمیشننگ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ڈیوائن سینڈنگ آف ہم، اس کو اللہ تعالیٰ نے حجت بنا کر پیش کیا۔ اور اگر رسالت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی جاری رہتی تو یہ آیت جو ہے یہ حجت نہیں رہنی تھی۔ یہ آیت حجت ہی اس لیے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی سلسلہ نبوت نہیں ہے، وہ ایک انقطاع کی کیفیت تھی۔ اس سے پہلے بشیر و نذیر آئے تھے، یہ اس انتظار میں تھے کہ بشیر و نذیر کب آئے گا۔ اللہ نے کہا اب بشیر و نذیر آ چکا ہے، اس نے احکامات کو واضح کر دیا، یبین لکم، اس نے احکام کو واضح کر دیا ہے، اتنا واضح کر دیا ہے، اتنا واضح کر دیا ہے کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت اور حاجت رہ ہی نہیں گئی۔ تو یہ جو ایک بعثت مبارک ہے حضور کی، یہ حجت بنی، یعنی آپ اسے یوں کہہ لیں کہ یہ ایک بائنڈنگ پروف، ایک ڈیسائسو پروف ہے اس بات کا، اگر تو یہ اسی لیے ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اب خاتم النبیین ہیں، لہٰذا یہ بعثت جو ہے حضور نبی پاک علیہ السلام کی،
حضور کا آنا، حضور کا اعلان نبوت، یہ ایک رسول کی آمد نہیں ہے جیسے ایک کنٹینیویشن تھی، وہ چین جو ہے وہ ڈسکنٹینیو ہو گئی 500-600 سال کے لیے، اور پھر ایک رسول آ گیا۔ یہ صرف رسول کی آمد نہیں ہے، حقیقتاً یہ مینیفیسٹیشن آف دی کمپلیٹ لاسٹ آل انکمپاسنگ پروفٹ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہٰذا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آنا ہے، اس یعنی جو کنٹینیویشن تھی، اس میں پھر 500-600 سال کی جو ڈسکنٹینیویشن تھی، اس کے بعد جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو بعثت ہے، یہ بعثت محض ایک رسول کی آمد نہیں ہے، محض آمد نہیں ہے، محض ارائیول نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے کچھ بڑھ کے ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے مینیفیسٹیشن آف لاسٹ کمپلیٹ آل انکمپاسنگ پروفٹ۔ یہ خاتم النبیین کا ظہور ہے، یہ محض ایک رسول کی آمد نہیں ہے جو اس سلسلے میں چلے آ رہے تھے، اسی طرح ایک رسول اور بھی آ گیا۔ اٹس ناٹ لائک دیٹ، یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے، اسپیشل ہے۔ اس لیے سورہ احزاب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا کہ اس کے بعد اس سلسلے پہ مہر لگا دی گئی، اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد۔ اب ترتیب دوبارہ دیکھیں، اس مضمون سے یہ جو علی فترۃ من الرسل سے پیدا ہوا، اس سے جو ہمیں نصیب ہوا، اس سے جو ہمیں ملا، پہلے انقطاع یعنی ڈسکنٹینویشن، پھر آخری جامع بعثت، کمپریہنسو بعثت، اس کے بعد اتمام حجت کہ بات مکمل کر دی گئی، بات ساری مکمل کر دی گئی، ایک بائنڈنگ پروف آ گیا اس کا، اور اس کو ایک یونیورسلٹی عطا کی، اور وہ یونیورسلٹی ہی نہیں ہے، وہ ملٹی یونیورسلٹی ہے، رحمت للعالمین، ہر زمانے کے لیے، ہر عالم کے لیے، ہر مخلوق کے لیے، ہر جہان کے لیے، ہر ٹائم، ہر سپیس کے لیے رحمت للعالمین، حد ہی کوئی نہیں اس کی۔ اب یہ ترتیب خود اس چیز کا اعلان کرتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ محض اس چین کے اندر ایک کنیکٹنگ لنک نہیں ہے، آپ کی جو حیثیت ہے وہ محض ایک کنیکٹنگ لنک کی نہیں ہے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت وہ ہے جو اس سارے سلسلے کو کمپلیٹ کر دیتا ہے، ایسا کمپلیٹ کر دیتا ہے کہ اس کے بعد اس سلسلے کی حاجت ہی نہیں رہ جاتی، وہ آخری نبی ان سب کا جامع ہو گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت مبارک ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بشیر و نذیر بن کے آنا ہے، اس ٹائم فریم میں کہ جب وہ ایک ڈسکنٹینویشن تھی کچھ عرصے کے لیے، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، جس میں انسانوں نے اپنا تھنکنگ پروسیس کیا، ان اقوام نے اپنے آپ کو مختلف جہتوں میں ڈھالا، مختلف رنگوں میں ڈھالا، اور ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک وقفہ ہے۔ اس وقفے میں آپ دین موسوی کو دیکھیے، اس نے اپنی حیت کتنی زیادہ بدل لی تھی، یعنی کتاب میں کتنی تحریف ہو گئی۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتاب لائے، انجیل، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انجیل کے کتنی زیادہ ویریئنٹس بن چکے تھے، یعنی مذہب جو تھا اس کی بساط پلٹ دی گئی تھی کہ وہ مذہب نہیں رہا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو عقیدہ ہے وہ تثلیث نہیں ہے، وہ ٹرینٹی نہیں ہے، وہ ٹرینٹی کے اگینسٹ وہ ایک وحدت کی بات کرتے ہیں۔ تو ہر قوم کو ایک ٹائم ملا، ایک وقت ملا، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اس قوم کو ایک وقت ملا۔ اس وقت میں انہوں نے وہ چیزیں بدل دی، جب چیزیں بدل دی گئیں تو پھر
آخری نبی نے ظہور کیا، جس نے ان تمام مذاہب کو منسوخ کر دیا کہ اب اس کے بعد کوئی ریلیجن، کوئی کتاب ویلڈ نہیں، ایک کتاب ویلڈ ہے اور وہ ہے قرآن مجید، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا کہ اس کتاب میں قیامت تک تحریف نہیں ہو سکے گی۔ یہ سیرت ہے میرے نبی کی، وہ کتاب آئی جس نے سب کتابوں کو اپنے اندر سمو لیا اور کسی کتاب کی حاجت نہ چھوڑی۔ وہ قرآن مجید ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی فیبریکیشن نہیں، کوئی شک نہیں، وہ شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی طرح کا کوئی شک اور کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ آگے آئیے آخری آیت مبارکہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بے شک تمہارا مددگار دوست تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، اور ساتھ وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس پہ امام رازی رحمہ اللہ نے تفصیلی کومنٹری کی اور دیگر مفسرین نے بھی۔ امام رازی کی کومنٹری بہت کمپریہنسو ہے، میں صرف اسی کو ہی اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ اور امام رازی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس سے ایک قول یہ کیا گیا جو کہ عکرمہ کی روایت سے ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کی ہے کہ انہا نزلت فی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ یہ حضرت علی ابن ابی طالب کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کی جو انہوں نے وجہ بیان کی تو اس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت نماز میں کھڑے ہوئے رکوع میں تھے، ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا، اور اس نے جب سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب نماز میں تھے، سائل کو صدقہ تو دے نہیں سکتے تھے کہ جیب میں ہاتھ ڈالے اور کچھ نکال کے دے دیں، اور اسے روک بھی نہیں سکتے تھے، بھائی روک جا میں نماز کے بعد دوں گا، یہ بھی نہیں فرما سکتے تھے۔ اب سائل کو لوٹانا بھی علی کی سخاوت کے منافی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے کھڑے کھڑے اپنی انگلی مبارک جس پہ انگوٹھی تھی وہ سائل کے سامنے کی، اور سائل نے وہ انگوٹھی اتار لی۔ اس پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے دوست اور مددگار اللہ اور رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ حضرت علی کے حق میں نازل ہوئی، اور یہی قول جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی کیا، صحابی رسول ہیں اور اسلام لانے سے قبل یہود کے جید ترین علماء میں سے تھے، انصاری تھے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کہا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوئی، اور اسی طرح کا ایک قول جو ہے وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دن ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تھے، ظہر کی نماز پڑھی، مسجد میں ایک سائل آیا، اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کی مراد پوری نہ ہوئی، اس نے عرض کی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہ یا اللہ میں نے تیرے رسول کی مسجد میں مانگا اور مجھے کچھ نہ ملا۔ تو اس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حالت رکوع میں تھے، مگر آپ نے اپنی انگلی اس کے سامنے کی۔ جب سائل نے جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ انگوٹھی لے لی، تو اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل دعا کی،
آیت پڑھی، اللہم ان اخی موسیٰ سألکا، اے میرے پروردگار میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام نے تجھ سے مانگا تھا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ میری بات کو سمجھیں۔ وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے، یعنی میرا بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو، اس سے میری کمر کو مضبوط کر۔ اور حضور نے فرمایا کہ اے میرے مالک، تو نے قرآن ناطق میں یہ آیت نازل کی، سَنَشُدُّ عَدُوكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، قریب ہے کہ ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی سے قوت دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے۔ تو حضور نے کہا اللہم وَأَنَا مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَصَفِيُّكَ، حضور نے دعا کیا میرے رب میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا صفی ہوں، میں محمد ہوں، فشرح لی صدری ویسر لی امری، میرا سینہ کھول دے، میرا معاملہ آسان کر دے، وجعل لی وزیرا من اہلی علیا اشتد بہ ظہری، میرے اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے علی کو میرا وزیر بنا اور میری پشت کو تقویت عطا فرما۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فواللہ ما اتم رسول اللہ ہذہ الکلمہ حتی نزل جبریل، اللہ کی قسم رسول کے یہ کلمات ابھی مکمل ہی نہ ہو پائے تھے کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے عرض کی یا محمد اقرأ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جبریل امین نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ اب آپ اس آیت کی تلاوت فرمائیے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کا مدعا بھی یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا یہ عالم دیکھا تو آپ راضی ہوئے، خوش ہوئے، اور اتنے خوش ہوئے کہ اپنی دعا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے وزیر کے طور پہ مانگ لیا۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی اور ان پہ اعتماد تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کمال تھا کہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ دین جو آپ نے بچپن سے ہی حضور کی مبارک حیات سے، بعثت مبارک سے پہلے سے جو کچھ سیکھتے آ رہے تھے، اور بعثت مبارک کے بعد قرآن اور سنت کے ذریعے جو کچھ حضرت علی نے سیکھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے اپنے در سے سائل کو خالی نہیں جانے دیا، مانگنے والے کو انہوں نے خالی نہیں لوٹایا۔ اور اس میں جو خاص طور پہ ایک سوال کیا گیا سائل کی ایک خاص بات کہ اے اللہ میں نے رسول کی مسجد میں مانگا اور مجھے کچھ نہ ملا۔ اس طرح کی جو باتیں ہیں، آپ اگر اہل مدینہ کی روایات کو جانتے ہیں یا اہل مدینہ کے ساتھ آپ کچھ وقت بسر کریں، جو اوریجنل مدنی لوگ ہیں جو یعنی اس زمانے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو ان کی روایات میں یہ ہے کہ وہ مسجد نبوی میں سائل کو خالی نہیں جانے دیتے۔ بڑی بے شمار باتیں ہیں مدینہ منورہ کی، یعنی ایک الگ دنیا ہے، ایک الگ رہن سہن ہے مدینہ منورہ کا، الگ دستور ہیں۔ فرض کیا کہ آپ دنیا میں کہیں بھی گئے ہیں، آپ نے کسی چھوٹے یا بڑے ہوٹل پہ کھانا کھایا ہے، کھانے میں کچھ کمی تھی، فرض کیا آپ نے گوشت آرڈر کیا اور وہ اچھی طرح بھنا ہوا یا گلا ہوا نہیں تھا، پوری دنیا میں آپ ہوٹل مینیجر کو یا ویٹر کو یا کسی کو بھی بلا کے کہہ سکتے ہیں گوشت ٹھیک نہیں بنا ہوا تھا، لیکن اگر آپ مدینہ منورہ میں ہیں، بڑا ہوٹل ہے یہ چھوٹا ہوٹل ہے، آپ ویٹر کو یا مینیجر کو بلا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کھانا ٹھیک نہیں سی بنے ہویا۔ آپ اگر اسے کہیں گے وہ فی الفور یہ سمجھ جائے گا کہ آپ مدینہ منورہ میں پہلی بار آئے ہیں اور آپ اہل مدینہ کی روایات کو نہیں جانتے۔ یہ ایک الگ شہر ہے، یہاں کسی چیز کا شکوہ نہیں کیا جاتا، یہاں جو واقعتاً جو سائل ہوتا ہے اسے خالی نہیں لوٹایا جاتا، اور یہاں جو مہمان آتے ہیں ان کی وہ خدمت کی جاتی ہے جو دنیا میں اپنی نظیر آپ ہے، جو نرمی، جو
اخلاق، جو طبیعتیں اہل مدینہ کی ہیں پوری دنیا میں یونیک ہیں۔ اس لیے یہ اس روایت کا اثر ہے جو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے اس شہر کے اندر جو انہوں نے قائم کی تھی کہ حضور کی مسجد میں سوالی آیا ہے تو وہ سوالی کبھی خالی نہیں جائے گا۔ یہ فیض آج تک مسجد نبوی میں صحابہ کرام کا اور مولا علی مرتضیٰ کا چل رہا ہے، اس تربیت کا، اس اخلاق کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پارے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔